أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم اسلامی بھائیوں، دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے. جو شخص حج جیسی عظیم نعمت کو پالے اور فریضہ حج کو ادا کر لے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی ہے. کہا کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے. جنہوں نے اس مبارک سفر کا اس سال ارادہ کیا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کی اس عظیم عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے. میرے عزیز ساتھیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا یہ مبارک سفر یقیناً برکت والا ہے، یقیناً مبارک ہوگا اگر اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمانوں، اس حقیقت کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ عمل چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، عمل چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اعمال میں سے صرف اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اس عمل سے مقصود دنیا داری یا دنیا طلبی یا ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو. اگر عمل اخلاص سے خالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. عمل کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہے. اسی طریقے سے اعمال میں سے صرف اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے جو عمل اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. اگر عمل میں اخلاص ہے لیکن عمل سنت کے خلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. عمل کرنے والا اگر عمل کو سنت کے مطابق کر رہا ہے لیکن وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تب بھی اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو جو بھی عمل جب تک خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کے پاس وہ قبولیت کا شرف نہیں پا سکتا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ فریضہ حج جیسا عظیم عمل جسے کرنے کا لوگوں نے ارادہ کیا ہے، اللہ ان کے ارادے میں اخلاص عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، اور انہیں یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حج کیا ہے اور پھر امت سے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لو. تو جو بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ حج کا طریقہ سیکھ کر کے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور مہربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی صفت کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند محمد بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ تعارف چاہا۔ ہم سب نے اپنا الگ الگ تعارف دیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں جعفر صادق کا فرزند ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے میرے قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کو کھولا، میرے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ بھتیجے کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں میرے محترم بھائیوں؟ اس لیے کہ محمد بن جعفر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاندان نبوت کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے پوچھا کہ چچا جان بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طریقے سے کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی ہو چکی تھی، بڑی عمر والے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بصارت گم ہو گئی تھی، آنکھوں کی بصارت وہ کھو بیٹھے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کا اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ طیبہ کے اندر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرصے میں کبھی حج نہیں کیا۔ جب 10واں سال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اللہ کے گھر کی زیارت فریضہ حج بیت اللہ کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اس کا علم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہوا کہ اللہ کے نبی حج کے لیے نکل رہے ہیں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کا سیلاب امڑ کر کے آنے لگا، لوگ فوج در فوج آنے لگے۔ ان کی یہ نیت تھی، ان کا یہ مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں، جیسا اللہ کے نبی کرتے ہیں ویسا ہی کریں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حج میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وفد کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، مقام ذوالحلیفہ میں پہنچا۔ مقام ذوالحلیفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جنم دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے بچے کو جنم دیا ہے، اب میں کس طریقے سے احرام باندھوں؟ میقات میں پہنچ چکے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پہلے غسل کر لو، پھر حج کا احرام باندھ لو، پھر حج کی نیت کر لو، اور جیسے حاجی کرتے ہیں سب کچھ ویسے ہی کرو، سب کچھ ویسے ہی کرو، بس اللہ کے گھر کا طواف مت کرو، کیونکہ وہ نفاس کے عالم میں تھی، بس اللہ کے گھر کا طواف نہ کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے تلبیہ کے ساتھ تلبیہ کی صدا بلند فرمائی،
اللہ کے نبی نے تلبیہ پڑھتے ہوئے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کی صدا جو ہی بلند فرمائی، پورے میدان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک جٹ ہو کر کے ایک آواز میں تلبیہ بلند فرمایا۔ پورے کا پورا میدان تلبیہ کی آواز سے گونج اٹھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لبیک الہ الحق لبیک، اے حقیقی معبود میں حاضر ہوں، اے حقیقی معبود میں حاضر ہوں۔ کوئی کہہ رہا تھا لبیک ان العیش عیش الآخرہ، میں حاضر ہوں یا رب، میں حاضر ہوں اے اللہ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ کچھ اس طریقے سے کہا کرتے تھے لبیک 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 یا رب، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، اے اللہ سارے عمل، ساری رغبت اور ساری کی ساری سعادتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے یہ مختلف تلبیہ کو سنا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں ٹوکا۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ بلند کیا، احرام باندھا، حج کی نیت کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کو استلام کیا، حجر اسود کو استلام کیا اور تکبیر کی صدا بلند فرمائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اور یہ حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، یاقوتتان من یاقوت الجنہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے دو یاقوت میں سے ہیں، جنت کے دو موتیوں میں سے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر نازل فرمایا تو ان کا نور پوری زمین میں پھیلا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے نور کو چھپا دیا۔ اگر اللہ ان کے نور کو نہ چھپاتا تو مشرق سے لے کر کے مغرب تک ان دونوں کا نور پھیلا ہوا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کے نور کو چھپا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ حجر اسود کل قیامت کے دن اس کے پاس دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی، دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی۔ جس شخص نے حجر اسود کو استلام کیا ہوگا یا بوسہ دیا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ پتھر جنت سے اللہ نے نازل فرمایا تھا تو یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے۔ یہ حجر اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع و نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے پہنچے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے کلمات کہے جو توحید سے بھرے ہوئے تھے۔ سنو ان کلمات کو اور اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کر لو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ اے پتھر تو بس ایک پتھر ہے، کسی کو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے، نفع و نقصان کا مالک تو عرش والا ہے، نہ کسی کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں آپ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، حجر اسود کو بوسہ دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگایا۔ اور طواف کے احکام و آداب میں سے ایک عظیم حکم یہ ہے کہ طواف کرنے والا خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب رکھ کر کے طواف کرے، خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب کر لے۔ کچھ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سینے کو خانہ کعبہ کی طرف کر کے طواف کرتے ہیں، ایسا طواف کرنا یہ خلاف سنت ہے،
یہ خلاف سنت ہے۔ خانہ کعبہ اپنے بائیں جانب ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے طواف کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے طواف کی غلطیوں میں سے کچھ غلطیاں یہ بھی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حتیم کے اندر سے طواف کرتے ہیں۔ حتیم کے اندر سے کعبۃ اللہ کو جو دیوار بنائی گئی ہے یو ٹائپ کی، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور اس حتیم کے اندر سے طواف کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حتیم کی اس دیواری کے اندر سے طواف کرتا ہے تو اس کا طواف باطل ہے، اس کا طواف باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پورے گھر کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اور حتیم یہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے، کعبۃ اللہ کے گھر کا ہی حصہ ہے، کعبۃ اللہ کے گھر کا ہی حصہ ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے پاس نفقہ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ جو بنیادیں باقی رہ گئی تھیں اس پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا، چھوٹی سی دیوار بنا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو جو شخص طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتیم کے باہر سے طواف کرے، حتیم کے اندر سے طواف نہ کرے۔ جو شخص حتیم کے اندر سے طواف کرتا ہے اس کا طواف باطل ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو پردے کو پکڑ کرتے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑتے ہوئے اور کعبۃ اللہ کے دیواروں میں سے ہر دیوار کو بوسہ دیتے ہیں، خانہ کعبہ کے خلاف کو بوسہ دیتے ہیں، خانہ کعبہ کے ہر حصے کو چھینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کئی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں کہیں پر بھی کسی بھی حصے کا نہ تو وہ استلام کرتے تھے نہ تو وہ بوسہ دیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی، حجر اسود کو چھینا یا بوسہ دینا اور رکن یمانی کو صرف چھینا ہے، رکن یمانی کو صرف چھونا ہے۔ عمر بن الخطاب نے کہا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یا استلام کرنا، رکن یمانی کو چھونا، یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صرف ان دونوں کو چھینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کے اندر عقیدت جاگ جائے تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام کا یہ عمل بہت ساری روایات سے ملتا ہے کہ حجر اسود سے لے کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے تک، حجر اسود سے لے کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے تک اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، اس پوری جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ آدمی اپنے سینے کو اس جگہ سے لگا دے، کعبۃ اللہ کے اس حصے سے لگائیں، پھر اپنے گالوں کو کعبۃ اللہ کے اس حصے سے لگائیں، لگا کر کے دعا کریں۔ اس کا ثبوت صحابہ اکرام کی سنت سے ملتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ حجر اسود کا استلام یا حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو چھونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اسی طریقے سے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، وقوف عرفہ، منی اور مزدلفہ کا قیام، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ان کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس پہنچے۔ پہلا کام اللہ کے نبی نے حجر اسود کو استلام کیا، بوسہ دیا، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد تیسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، لوگوں تم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، یعنی وہاں پر ٹھہر کر کے نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد پھر سے حجر اسود کا استلام کیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس پہنچے اور خوب سیراب ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو پیا۔ میرے محترم بھائیوں، زمزم پیتے وقت
ہرگز آدمی کے ذہن سے چھوٹے اسماعیل کا خیال نہیں جانا چاہیے. اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو رکھ کر کے زمزم کو پینا چاہیے، جن کی قربانیوں کی بدولت، جن کی کوششوں کی بدولت اور جن کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمزم جیسی عظیم نعمت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. میرے محترم بھائیوں، اور دل میں یہ نیت کریں کہ اگر دین اسلام کے خاطر ہمیں قربانیاں دینے کا وقت آئے، ہمیں قربانیاں دینے کا موقع ملے، تو ان کے نقش و قدم پر چل کر کے ہم اپنے آپ کو کٹا دیں گے. یہ شوق اپنے دل کے اندر پیدا کریں زمزم پیتے وقت. پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب الصفا سے ہوتے ہوئے صفا کے قریب پہنچے. صفا کی پہاڑی کے قریب پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ دونوں کے دونوں پہاڑ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھنے لگے. خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا. میرے محترم بھائیوں، یہ سنت ہے کہ جب آدمی صفا کے قریب پہنچے، صفا کے پاس پہنچے، تو پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، اس کی تلاوت کریں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کہیں ابدأوا بما بدأ اللہ بہ. میں صفا اور مروہ کی سعی وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے، یعنی صفا سے شروع کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر تھوڑا سا چڑھ جائیں جہاں سے کعبۃ اللہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہو. کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اس دعا کو پڑھیں جو ابھی ہم نے پڑھ کر کے بتایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ صفا کی پہاڑی سے نیچے اترے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بطن الوادی میں پہنچے، جہاں پر پانی کے بہنے کا مجرا تھا، اب تو الحمدللہ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر گرین کلر کے لائٹس لگا دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار کو تیز کیا، دوڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تیز رفتار سے دوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ازار اٹھنے لگا اور آپ کے پیر اتھر اور آپ کے پیر مبارک پیر نظر آنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں دوڑنا شروع کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے قریب پہنچے جہاں سے چڑھائی کرنا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار کو کم کر دی. تو اس دوران جہاں پر گرین لائٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پر حاجی کو دوڑنا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، صفا مروہ کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آدمی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہو، صفا مروہ کی سعی کو بس ایک چال نہ سمجھے جب آدمی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہو، بلکہ اس وقت انسان کو چاہیے، حاجی کو چاہیے کہ وہ اس منظر کو اپنے سامنے لائے، وہ اس وقت کو اپنے سامنے لائے جب ایک ماں اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو چلچلاتی دھوپ میں اس چٹیل میدان پر رکھ کر کے پانی کے ایک قطرے کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ دوڑ لگا رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا. اس منظر کو اپنے سامنے رکھ کر کے صفا و مروہ کی صحیح کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ضائع نہیں کرتا جو لوگ احسان کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی لاج رکھ لی اور ان کی اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ایک رکن بنا دیا. صفا مروہ کی یہ بنا دیا. میرے محترم بھائیوں، آدمی ان عبادات کے اندر اگر ان قربانیوں کو ملحوظ نہ رکھے تو ایسی صورت میں عبادتوں کا حقیقی مقصد ہی ادا نہیں ہوگا.
حقیقی مقصد یہ ادا نہیں ہوگا۔ صفا مروہ کی سعی یہ اسماعیل کی وہ سعی ہے جس نے اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں سعی کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جن کی بدولت ہمیں زمزم کا کنواں نصیب فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مروہ پر پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے پہاڑ پر پہنچ کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ویسے ہی کیا، ویسے ہی دعائیں کی، ویسے ہی دعا پڑھی جیسے صفا پر پڑھی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر بھی وہ دعا 3 مرتبہ پڑھا، اور ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے دعائیں کرتے، دعا پڑھتے دعائیں کرتے، مروہ پر پہنچ کر کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد مروہ سے چلنے لگے، وادی کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر سے دوڑنا ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر کے صفا کی پہاڑی پر پہنچے۔ اسی طریقے سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 7 چکر لگائے۔ جب مروہ پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں چکر جب مروہ پر جا کر کے ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سعی کو روک دیا۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان یہ اعلان فرمایا کہ جس نے صفا مروہ کی سعی کر لی اور اس کے ساتھ ہدی کا جانور بھی ہے، جس نے صفا مروہ کی سعی کر لی اور اس کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے، وہ اپنے احرام کو کھول دے، اپنے بالوں کو کٹا لے، اپنے بالوں کو کٹا لے، اپنے احرام کو کھول دے اور مکمل طور پر حلال ہو جائے، ویسے ہی رہے جیسے ایک غیر محرم رہتا ہے، ویسے ہی رہے جیسے غیر محرم رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تمنا بھی ظاہر کی اور کہا لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِ مَسْتَقْبَلْتُ وَلَجَعَلْتُهُ عُمْرًا، اگر میرے ساتھ یہ ہدی کا جانور نہیں ہوتا تو میں بھی بالوں کو کٹا لیتا، احرام کو کھول دیتا، مکمل طور پر حلال ہو جاتا، غیر محرم کی طرح میں بھی رہتا، لیکن میرے ساتھ ہدی کا یہ جانور موجود ہے، جب تک یہ جانور ذبح نہیں ہو جاتا میں احرام کھول نہیں سکتا۔ لہذا جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دے، بالوں کو کٹا لے، غیر محرم کی طرح رہے یہاں پہ، اور اپنے باقی اعمال کو جو گزرے اعمال ہیں اس کو عمرے میں بدل دے۔ اسی کو حج تمتع بھی کہا جاتا ہے، اسی کو حج تمتع بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو، جس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں پہنچے۔ مینا پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن فجر کی نماز ادا کیا۔ یہ ساری نمازیں اللہ کے نبی نے مینا کے میدان میں ادا کیا، اور وہ بھی خسرن ادا کیا۔ خسر یعنی 4 رکعت والی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کر کے نماز پڑھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کے درمیان جمع نہیں کیا، بلکہ نمازوں کو خسرن ادا کیا، جمع نہیں کیا، بلکہ ساری نمازیں اس کے وقت پر الگ الگ ادا کی گئی۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد دوسرے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، 8ویں دن یہ ساری نمازیں اللہ کے نبی نے مینا کے میدان میں عطا کی۔ 9 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان سے، جب 9 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان سے عرفہ کے میدان کو پہنچے۔ عرفہ میں اللہ کے رسول، عرفہ میں مقام نمیرہ میں اللہ کے جہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے اب کے اعتبار سے، اللہ کے رسول اس وقت وہاں پر مسجد نہیں تھی، وہاں مقام نمیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر آرام فرمائے۔ جب سورج ڈھل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں داخل ہوئے۔ میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ عرفے کے میدان میں جو مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام مسجد نمیرہ ہے، اس مسجد کا ایک بڑا حصہ عرفے کے میدان کے باہر ہے۔ بہت سارے لوگ اس حصے میں اپنا سارا دن گزار دیتے ہیں، انہیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا ایک بڑا حصہ عرفے کے میدان کے باہر ہے۔ اور آپ کو یہ بات کا علم ہو کہ جو شخص عرفے کے میدان میں داخل نہیں ہوگا اس نے اپنے حج کو برباد کر دیا، اس نے اپنے حج کو برباد کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج کا حقیقی رکن تو وقوف عرفہ ہے، عرفے کا قیام ہے۔ اگر آدمی عرفے میں ہی نہ پہنچے تو اس کا حج اس نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا ہے۔ اسی لیے تمام اہل علم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عرفے کے میدان میں داخل نہ ہو اور حج کے سارے ارکان کو ادا کر لے تو اس کا حج اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا میرے محترم بھائیوں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نمیرہ سے نکل کر کے جبل الرحمہ کے پاس پہنچے۔ جبل الرحمہ کے پاس پہنچے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست خطبہ دیا، بڑا عظیم خطبہ دیا، بڑا ہی جامع خطبہ دیا جو بہت سارے فوائد سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران فرمایا، اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ لوگوں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارا خون ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن اس مبارک شہر میں، اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت حرام ہے، ایسے ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے درمیان فرمائی جو بہت سارے فوائد سے بھرا ہوا ہے۔ خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبے کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس فإنکم تسألون عنی فماذا انتم قائلون۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، تم کیا کہو گے؟ تم کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام نے ایک آواز ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی جانب کی اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو، تیرے پیغام کو ان تک مکمل پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے گواہی دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع اور قصر کر کے ادا کیا، جمع کر کے اور قصر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تاکہ دعا کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی دعا کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عرفے کی دعا ہے، عرفے کی دعا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفے کی دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون، اور میں اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے عرفے کے میدان میں جو دعا کی وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک حاجی کو اس دعا کو عرفے کے میدان میں کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا وقوف کیا، بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہے، کثرت سے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب سورج ڈوب گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو چلنے کا حکم دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مزدلفہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ ابھی 9 ذی الحجہ کی رات کو جب اللہ کے نبی مزدلفہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کیا، اور عشاء کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعت کی نماز ہے اسے قصر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا 2 رکعت پڑھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور جب اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر حرام میں پہنچ کر کے اللہ سے بے حد دعا کیا اور اللہ کا کثرت سے ذکر و اذکار کیا، اور جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب تم مشعر حرام میں پہنچو تو وہاں پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ساتھ دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کے ساتھ مینا کے میدان میں پہنچے۔ مینا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 7 کنکریاں ماری۔ یہ 10 ذی الحجہ کی صبح کی بات ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا میں پہنچ کر کے جمرہ کبریٰ کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے 7 کنکریاں ماری۔ میرے محترم بھائیوں، کنکریاں پھینکنے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے۔
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہت سارے دوست و احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ کر کے بڑے بڑے پتھر لے کر کے پھینکتے ہیں، کوئی چپل لے کر کے پھینکتا ہے، کوئی جوتے پھینکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چنے کے دانے کے مانند چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کر کے آپ کو پھینکنا ہے، اور ہر کنکر پر تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکر کو پھینکنا ہے، اور 7 کنکریاں پھینکنے کے بعد یہاں پر تلبیہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی ایک خطبہ دیا جس کو دوسرے صحابہ اکرام نے بیان فرمایا ہے۔ اس خطبے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون، مال اور عزتوں کی حرمت کے تعلق سے بتایا، اور اس کے بعد عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، اس لیے کہ آئندہ سال شاید ہی تم سے میری ملاقات نہ ہو، آئندہ سال تم سے میری ملاقات نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر کو نازل فرمایا تھا، نازل فرما کر کے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات گویا امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداع کہنا تھا کہ آئندہ سال تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی، آئندہ سال، اگلے سال ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے حج سے فراغت کے کچھ ہی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو چھوڑ کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے طواف افاضہ کیا، چونکہ صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر چکے تھے، اسی لیے صحیح اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ لہذا جو شخص حج خیران کا احرام باندھتا ہے یا صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اگر اس نے پہلے سے صحیح کر لی ہے تو پھر اسے دوسری صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص حج تمتع کا احرام باندھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طواف افاضہ کے ساتھ ساتھ اسے صحیح بھی کرنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کو ذبح کیا، 63 اونٹوں کو ذبح کیا، اور باقی اونٹوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کر دیا، اور حج کے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ میرے محترم بھائیوں، یوم النحر کو حاجی کو کئی اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن، عید کے دن، سب سے پہلا کام وہ جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارے، اس کے بعد وہ قربانی کرے، اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈائے، اس کے بعد طواف افاضہ کرے۔ اگر متمتع ہیں تو طواف کے ساتھ ساتھ اسے صحیح بھی کرنا پڑے گا، لیکن ان اعمال کے اندر اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں پہنچے۔ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ان ایام کو یوم التشریق کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں اپنے اوقات کو گزارا، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں مسلمان کو گزارنا چاہیے۔ اور ان ایام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ایام مینا میں جو شخص 2 دن گزارے تب بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جو شخص 2 دن سے زیادہ گزارے تب بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جو شخص تقوی کی زندگی گزارتا ہے۔ ان دنوں میں حاجی کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ میں حاجی کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، لیکن جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ آخری اور تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یوم النحر کو، عید کے دن جب آدمی کنکریاں مار دے اس کے بعد طواف افاضہ کرے، پھر حج کا طواف افاضہ ہو جانے کے بعد وہ حج کے احرام کو کھول دے۔
حج کے احرام کو کھول دے، عام لباس پہن لے، وہ خوشبو لگا سکتا ہے، عطر استعمال کر سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، بال کاٹ سکتا ہے، اپنی بیوی سے ملنے کے علاوہ وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ صرف بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ سارے کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ اس پورے نسک کو ادا کر لینے کے بعد جب آدمی اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر کے واپس لوٹے، جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، سوائے حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے، کیونکہ ان کا کعبۃ اللہ میں داخل ہونا منع ہے، طواف کرنے سے اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا ہے۔ تمام حاجیوں پر یہ واجب ہے کہ وہ واپس اپنے گھر کو آنے سے پہلے وہ طواف وداع کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے، مکہ مکرمہ سے نکلے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حج کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا حج کا طریقہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ حج کیے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور انہیں حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے۔ جو لوگ ابھی تک حج نہیں کیے ہیں، اے اللہ تو انہیں مالی طاقت عطا فرما، انہیں جسمانی طاقت عطا فرما، ان کے لیے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے لیے اوسط عطا فرما تاکہ وہ تیرے گھر کی زیارت کر سکے، تیرے گھر کا حج کر سکے۔ اے اللہ ہمارے ہم میں سے جن لوگوں نے حج اور عمرہ ادا کیا ہے، اے اللہ تو ان کے حج اور عمرے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، مدینہ منورہ کی زیارت کرے۔ اے اللہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی خواہش اور اس کی تمنا کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا کر کے دنیا میں رکھ، کتاب اللہ و سنت رسول پر زندہ رکھ، اور کتاب اللہ و سنت رسول پر اللہ تو ہمیں وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔